اس زمانے میں ان فتنوں کا زمانے میں جو فرقے تھے ان میں سے ایک کا فرقہ یہ تھا کہ حدیث جو ہے وہ مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے، یا حدیث میں سے بعض چیزیں مانیں گے بعض نہیں مانیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں فرقے اٹھ گئے کہ ہم حدیث کو مانتے نہیں، قرآن کافی ہے۔ میرے پاس ایک آیا تھا، بھائی قرآن کافی ہے، مجھے کہا حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے بتلائیں آپ کو قرآن کس نے بتلایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ آپ جو فرما رہے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کو آپ نہیں مانتے، الیاذ باللہ، یہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے۔ تو بھائی یہ فتنے، اس نے مجھے کہا کہ یہ تو ہمیں رسول اللہ نے بتلایا، تو میں نے کہا رسول اللہ کا یہ بتلانا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی کو تو حدیث کہتے ہیں۔ نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ، قرآن میں تو اقیموا الصلاۃ ہے۔ نماز قائم کرو، کس طرح قائم کرو، کتنی رکعتیں، کس ٹائم پڑھنی ہے، 5 وقت کا، یہ حدیث پاک میں۔ اتم الحج، حج پورا کرو، قرآن میں یہ جملہ ہے۔ حج کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو، کیا دے دے، کتنا دے دے، رسول اللہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ تو یہ فتنے اس زمانے میں بھی تھے۔ اب کچھ لوگ، اب اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے کہتا ہے یار ہمارے لیے عقل کافی ہے، ہماری عقل موجود ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ گئے کہتے ہیں ہماری عقل ہے موجود۔ یہود و نصارہ کو آپ دیکھو، کہتے ہیں ہماری عقل ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ میری آنکھیں، اس کا نور ہے، یہ آنکھیں کب دیکھے گی؟ جب سامنے روشنی سورج کی ہوگی یا لائٹ کی ہوگی۔ اگر اس آنکھوں کا نور ہے اور خارج میں سورج یا لائٹ نہیں ہے، دیکھ سکتی؟ میری ان آنکھوں کا نور ہے لیکن رات کا ٹائم ہے، نہ سورج ہے نہ لائٹ ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ اگر خارج میں لائٹ ہے، سورج ہے، دن ہے، لیکن میری آنکھوں کا نور نہیں ہے، اللہ نہ کرے، تو کوئی آدمی دیکھ سکتا ہے؟ تو کسی چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے نور کا بھی ہونا ضروری ہے، خارج کے نور کا بھی ہونا ضروری ہے۔ آنکھوں کا نور بھی ہو اور سورج یا لائٹ بھی ہو یا دن ہو تب یہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک ہے، آنکھوں کا نور ہے، رات ہے، تاریکی ہے، نہیں دیکھ سکتا ہے، یا دن ہے، آنکھوں کا نور نہیں ہے، تب بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح 2 روشنی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، ایک عقل کی روشنی ہے اور ایک قرآن کی روشنی ہے۔ اگر عقل استعمال کرے گا، قرآن نہیں استعمال کرے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہمارے لیے عقل کافی ہے، ان کے نزدیک ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز نہیں ہے، ان کے نزدیک بکری اور خنزیر میں کوئی فرق نہیں ہے، عقل پر چل رہے ہیں۔ قرآن نے بتلا دیا تمہارے لیے بیوی حلال ہے، ماں تمہارے اوپر حرام ہے، بہن تمہارے اوپر حرام ہے، قرآن نے بتلایا، حدیث نے ہمیں بتلایا۔ تو قرآن کی روشنی جب عقل کے ساتھ ہوگی تو آپ شریعت پر چلیں گے، آپ فتنوں سے بچیں گے۔ آپ حدیث پر چلیں گے، رسول اللہ کی سنتوں پر چلیں گے تو آپ فتنوں سے بچیں گے، ورنہ تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، بھائی قرآن کو تو کیسے مانتا ہے؟ تو عقل کے ذریعے چلے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تیرے کو قرآن پر بھی قرآن بھی ماننا، آخری کتاب اللہ کی، اور اللہ کے رسول کی باتیں آخری باتیں، اللہ کا رسول آخری پیغمبر۔ جب یہ آپ پڑھیں گے تو آپ فتنوں سے بچیں گے۔ ان فتنوں میں سے، ان فرقوں میں سے، اب فرقے ہیں، قادیانی ہیں، اسی طرح آغا خانی ہیں، اور کئی قسم کے فتنے اور فرقے موجود ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں، زمانہ اپنی آخری دور سے گزر رہا ہے، بہت بڑے، یہ میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، موت سب نے آنی ہے، وقت مقرر ہے ہر ایک کا، ٹائم پتہ نہیں ہے۔ ایک جملہ میرا یاد رکھنا، اگر موت آ گئی اور آپ سے اللہ راضی ہے، آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے سنت کے طریقے پر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہیں، آپ یقین جانیں موت آ گئی، موت سے بڑا تحفہ اس وقت کوئی نہیں ہے آپ کے لیے۔ کیوں؟ اللہ راضی ہے اور آپ کا عقیدہ اور سنت کے طریقے پر آپ کی زندگی ہے، تو موت آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، آپ کو اللہ سے ملا دے گا، آپ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شہد کی نہریں الگ ہے، پانی کی نہریں الگ ہے، شراب کی نہریں الگ ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہمارے ہاں جو نہریں ہوتی ہیں اس میں تو پتھر ہوتے ہیں، کیچڑ ہوتا ہے، وہاں جو نہریں ہوگی اس میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یاقوت اور مرجان کے، یاقوت اور یاقوت اور مرجان کے جو پتھر ہیں وہ وہاں کے ان جو ہے نا ان نہروں میں ہوں گے۔ فرمایا کیا؟ وہاں پر جنت میں جیسے یہاں گرد و غبار اٹھتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں زعفران کا گرد و غبار ہوگا۔ ایک آدمی چاہے گا کہ مجھے گندم بونی ہے، کاشتکار ہوگا، قرآن نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهِ، جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ یہ زمینیں کر لو،
وہ گندم 1 سیکنڈ میں گندم بوئے گا، 1 سیکنڈ میں اگے گا، بڑا ہوگا اور بہت بڑا، اللہ فرمائے گا لے اس سے بھی بیٹھ بنا۔